بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 فروری 2019 کو جب ابھینندن ورتمان کی اہلیہ تنوی ماروا کے موبائل فون پر سعودی عرب کے نمبر سے ایک کال آئی تو وہ حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی، کیونکہ دوسری جانب سے لائن پر انہیں پاکستانی جیل میں قید ان کے شوہر ونگ کمانڈر ابھینندن کی آواز سنائی دی۔ ISI کی جانب سے یہ کال سعودی عرب سے روٹ کی گئی تھی۔ مبینہ طور پر ایک جانب پاکستانی اہلکار ابھینندن پر گھونسوں کی بچھاڑ کر رہے تھے تو دوسری جانب ان کا ہی ایک آدمی ابھینندن کی اہلیہ سے فون پر ان کی بات کروا رہا تھا۔ جاسوسی کی دنیا میں اسے گڈ کاپ بیڈ کاپ کہا جاتا ہے اور اس کا مقصد کسی شخص سے زیادہ معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اسی روز عمران خان نے پاکستانی پارلیمان میں اعلان کیا کہ ان کا ابھینندن کو قید میں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستانی ارکان پارلیمان نے ویسے تو تالیاں بجا کر ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن کئی حلقوں میں سوال بھی اٹھے کہ کیا یہ سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے ابھینندن کی رہائی کا عندیہ دیا تھا۔ دوسری جانب انڈیا کے سیاسی رہنماؤں نے یہ تاثر دینے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ عمران خان نے انڈیا کے سخت رخ سے گھبرا کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ انڈیا کی حکمران جماعت BJP کے صدر امت شاہ نے 5 مارچ کو ریاست جھارکھنڈ کے انتخابی جلسے میں کہا کہ انہوں نے ہمارے پائلٹ کو پکڑا، لیکن مودی جی کی وجہ سے انہیں 48 گھنٹے کے اندر چھوڑنا پڑا۔ امت شاہ کے اس بیان سے پہلے ہی انڈیا ملنے لگا تھا کہ ابھینندن کو چھوڑا جانے والا ہے۔ 28 فروری کو ہی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ان سے ملاقات کرنے ہنوئی پہنچنے والے امریکی صدر ٹرمپ سے جب صحافیوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں جلد ہی آپ کو پاکستان سے ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی، ہم اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جلد ہی یہ حل ہو جائے گا۔ اور صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے چند گھنٹے بعد ہی پاکستان نے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس معاملے میں امریکہ کے علاوہ سعودی عرب نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پلوامہ حملے کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے پاکستان کا دورہ کیا، پھر انڈیا کا۔ انڈیا کے دفاعی ماہرین کے خیال میں ان دوروں کے دوران شہزادہ سلمان نے سفارتی لحاظ سے ایک تنی ہوئی رسی پر چلتے ہوئے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں تعاون کی تعریف کی۔ وہیں انڈیا میں انہوں نے وزیر اعظم مودی کی اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کو کسی بھی طرح جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہی نہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیب نے اسلامی ممالک کے اجلاس میں اس دوران انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے بات کی، لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس معاملے کے حل میں سعودی عرب کی دلچسپی کی وجہ کیا تھی؟ سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر رہ چکے تلمیز احمد کا خیال ہے کہ سعودی عرب اپنے ایران مخالف اشتراک میں پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی انڈیا کو ایران سے دور کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ بالاکوٹ میں انڈیا کے حملے کے بعد پاکستان نے دنیا کے 62 ممالک اور سلامتی کونسل کے مستقل ممبران سے رابطہ کر کے انہیں مطلع کیا کہ انڈیا بالاکوٹ حملے کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کے بحری جہازوں نے کراچی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ پاکستان پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر انڈیا کی فوجی سرگرمی تیز ہو گئی ہے۔ ان معلومات سے پریشان ہو کر متعدد ممالک نے انڈیا سے رابطہ کیا۔ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انڈیا نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ اصل میں اس کی بحری فوجیں کراچی کی بندرگاہ کی جانب نہیں بلکہ دوسری جانب جا رہی ہیں۔ ان ممالک کے پاس سیٹلائٹس کے ذریعے اس نقل و حرکت کو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور وہ چاہیں تو پاکستان کے دعووں کی آزادانہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان ممالک نے انڈیا سے پوچھا کہ کیا وہ طیارے کو گرائے جانے اور انڈین پائلٹ کو پاکستان میں قید کیے جانے کے خلاف کارروائی پر غور کر رہا ہے، تو انڈیا نے جواب دیا کہ گیندہ پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ کشیدگی کم ہو تو اسے اس بارے میں اقدامات کرنے ہوں گے۔ انڈیا نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ابھینندن کو نقصان پہنچا تو پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ انڈیا کی سابق وزیر خارجہ سشما سوراج نے ستمبر 2018 میں اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مختلف بھارتی حکومتوں نے امن کے لیے قدم اٹھائے، لیکن ہر بار پاکستان کے رویے کی وجہ سے یہ عمل آگے نہ بڑھ سکا۔ یہی نہیں، را کے ڈائریکٹر انل دھسمانہ نے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر سے بات کر کے ان پر واضح کر دیا کہ اگر ابھینندن کے ساتھ سختی برتی گئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس دوران قومی سلامتی کے مشیر اجیت دووال نے امریکہ میں اپنے ہم منصب جان بولٹن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سے
ہاٹ لائن پر بتایا کہ اگر ونگ کمانڈر ابھینندن کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی ہوتی ہے تو انڈیا کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اتنا ہی نہیں، دووال اور دسمانہ نے متحدہ عرب امارات سے بھی بات کر کے انڈیا کی منشا واضح کر دی تھی۔ اسی دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خفیہ معلومات ملی کہ انڈیا 27 فروری کو رات 9 سے 10 کے درمیان پاکستان پر 9 میزائلوں سے حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے انڈیا پر 13 میزائلوں سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے آس پاس بلیک آؤٹ کرنے اور فضائی راستے بند کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ کشیدگی کے دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ عادل الجبیر نے امن کا پیغام لے کر اسلام آباد گئے۔ اسی وقت انڈیا میں سعودی عرب کے سفیر ڈاکٹر سعود محمد نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی۔ پلوامہ حملے سے قبل مودی حکومت نے سعودی حکومت کو بہت زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی تعلقات مضبوط ہو چکے تھے۔ جب پلوامہ حملہ ہوا تھا تو سعودی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے ایک سخت بیان جاری کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر کشیدگی کے دوران امن کا پیغام لے کر اسلام آباد گئے۔ سفارتی معاملوں کے ماہر ہرش پنت نے بتایا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑھے اور اسے واضح طور پر دنیا کے سامنے انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے۔ ان کے مطابق حکمت عملی کے معاملوں میں پاکستان اور سعودی عرب کی سوچ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ سعودی عرب نے بیک چینل سے کوشش کی کہ پاکستان اس معاملے کو مزید نہ بڑھنے دے۔ اس نے انڈیا سے بھی بات کی اور جب اسے انڈیا سے اس بات کے اشارے مل گئے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آنے پر انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو اس نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس نے پاکستان پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ ہرش پنت نے بتایا کہ سعودی عرب پر مغربی ممالک کا دباؤ تو تھا ہی، لیکن سعودی عرب کے اس موقف سے پاکستان کو لگا کہ وہ اسلامی ممالک کے درمیان اکیلا رہ جائے گا۔ پاکستان مغربی دباؤ برداشت کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہو سکتا تھا، لیکن سعودی عرب کے خلاف کھڑا ہونے کا مطلب تھا کہ اسلامی ممالک بھی اس کا ساتھ دینے میں گھبراتے۔ قومی سلامتی کے مشیروں کی کونسل کے رکن تلک دیو یشر کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکمران نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اگر سٹینڈ آف بڑھتا ہے تو پاکستان کا ساتھ کون کون سے ممالک دیں گے۔ اگر ان کو یہ لگتا کہ اس معاملے میں مغربی یا اسلامی ممالک اس کا ساتھ دیں گے تو شاید کشیدگی کو اور بڑھانے کے بارے میں وہ سوچ سکتا تھا، لیکن جب انہیں لگ رہا ہو کہ اس معاملے میں اکیلا پڑ جانے کا خطرہ ہے تو ان کے سامنے ابھینندن کو چھوڑ کر کشیدگی کم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جلد ہی دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔